السلام آپ دیکھ رہے ہیں دی ورلڈ نالج ٹی وی اسپانسرڈ بائی ہاؤس آف ارکم پریکٹیکل اسکول سسٹم سینیور۔ ہمارے ادارہ کے کچھ اسٹوڈنٹس تاریخ اسلام کے بارے میں کوشچن کریں، آئیں مل کر دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، my name is ایمان. I study in class 9. Today our topic is عقیدہ توحید اینڈ عقیدہ رسالت. آج ہمارا ہو رہا ہے کمپٹیشن، ہم ایک دوسرے سے 20 کوشچن کریں گے. تو میں کروں گی کوشچن عروج سے، میں کروں گی عائشہ سے اور میں کروں گی ایمان سے۔ تو ہمارا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو کہا جاتا ہے فرمان حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حدیث قولی اور عمل کو ڈیش کہتے ہیں، حدیث فعلی، حدیث قولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا خود ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین کا آغاز ڈیش ہی میں ہو گیا تھا، عہد نبوی، عہد رسالت۔ حدیث کو جمع کرنا اور کتابی شکل دینا کہلاتا ہے تدوین حدیث، فضیلت حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم کو ولی بنا کر بھیجا، شام کا، یمن کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات دہراتے تاکہ مخاطب کے ذہن میں بیٹھ جائے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ کس دور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث مبارکہ کو 3 بڑے ذرائع سے محفوظ کیا؟ دور رسالت، عہد رسالت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس یمن کا ولی بنا کر بھیجا؟ عمر بن عبدالعزیز، عمر بن حزم۔ صحیفہ صادقہ دور رسالت ہی کا مجموعہ احادیث تھا جو کہ ڈیش مرتب کر دے تھا، حضرت عبداللہ بن عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تابعین کے دور میں احادیث مبارکہ کی ڈیش نے ایک منظم تحقیق کی شکل اختیار کر لی، احادیث کی جمع و تدوین۔ احادیث نبوی کی جمع و تدوین کے حوالے سے یہ ڈیش ذاتی نوعیت کی تھی، کوششیں، صلاحیتیں۔ حدیث نبوی کی جمع و تدوین کے ذرائع میں حفظ اور کتابت کے بعد کون سا ذریعہ امت میں سنت نبوی کا عملی طور پر جاری رہنا ہے؟ دوسرا ذریعہ، چوتھا ذریعہ، تیسرا ذریعہ۔ پوری امت کا اس بات پر ڈیش ہے کہ قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ ہی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، اتفاق، یقین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیش کو حدیث کہا جاتا ہے، قول کو، ان تینوں کو، فعل کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس صحابی کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرما لی ہو تو اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری، حدیث فعلی۔ جس حدیث میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوں تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، حدیث تقریری۔ حدیث کے لفظ معنی بات اور ڈیش کے ہیں، گفتگو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ دین کی تعلیمات کا سرچشمہ اور رشد و ہدایت کا ہے، راستہ، ذریعہ۔ ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنی زندگی کے لیے عملی ڈیش بنائیں، راستہ نمونہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اپنے رسول کی ڈیش کرو، رہنمائی، اطاعت۔ ہمیں اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کرنی چاہیے، کوشش، سفارش۔ مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں ہے بدترین، بہترین، جو چاہتا ہے کہ اس کے ڈیش میں وسعت کی جائے اور اس کی لمبی عمر ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، گھر میں، رزق میں۔ تمہارے غلام تمہارے ڈیش ہیں، دشمن، بھائی۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ۔ رشوت لینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت ہے، شیطان کی، اللہ کی۔ بدگمانی سے دور رہو کیونکہ بدگمانی سب سے ڈیش بات ہے، سچی، جھوٹی۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا ہے، دوست، بھائی۔ ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے ڈیش ہونی چاہیے، مطابق، صحاح 7 میں شامل ہیں، 2 کتابیں، 4 کتابیں۔
پوری امت کا اس بات پر داعش ہے کہ قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ ہی حدیث اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، شک کا اتفاق کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف سونپ رکھی ہیں، خوشیاں، ذمہ داریاں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم بھی کرتے ہیں، عبادت، پابندی۔ یہ تھے ہمارے ادارہ کے اسٹوڈنٹ جنہوں نے تاریخ اسلام کے بارے میں ایک دوسرے سے کوشچن آنسر کیے۔ ایسے نالج کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے ہیں دی ورلڈ نالج۔